بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجالس مسیل امت ہے، اس میں دیکھ کے میں کتاب پڑھ رہا ہوں میرے حضرت والا رحمۃ اللہ کی سلوک کے متعلق. یعنی سلوک کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، سالک کسے کہتے ہیں. سالک وہ ہوتا ہے جو راستہ طے کرے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے راستے میں نکلے، یعنی مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، کثر نفسی کرے، اپنے خواہشات کو ترک کرے، اور اپنے حب جاہ حب مال کو نکالے، اور اپنے اخلاق رذائل کو نکالے. اخلاق رذائل کینہ، بغض، حسد، یہ تمام جو ہیں، اور جو ہے یہ تمام چیزیں بیماریوں کی ہیں، یہ تمام سلوک میں آتی ہیں. اس کو طے کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں سالک، اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. اصل اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، صحابہ سے لے کے تابعین، تابعین اولیاء کرام تک. صحابہ سے کہاں سے ملا؟ حضور اقدس السلام سے. ان کی تربیت کس نے کی؟ حضور اقدس السلام نے. ان تمام چیزوں سے تربیت ہوئی ہے ان کی، سمجھ میں. اسے کہتا ہے اللہ کا راستہ. اب دیکھیے گا کیا لکھا ہے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ نے. سلوک کے لیے اسباب میدہ 4 چیزیں ہیں. سلوک کے لیے اسباب میدہ 4 چیزیں ہیں. یاد رکھیے گا، سلوک کے لیے اسباب میدہ 4 چیزیں ہیں. سمجھ میں، جو جسم سے متعلق ہے اسباب میدہ، یعنی میدے کے اسباب. بدو ان کے سلوک طے نہیں ہو سکتا. آواز آ رہی ہے؟ بدو ان کے استعداد سلوک پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی سلوک کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی بغیر ان کے 4 چیزوں کے، اسباب میدے کے. اور جب استعداد نہیں ہے تو ایسے ہی علم میں بھی استعداد نہیں ہو سکتی. جب استعداد نہیں تو ایسے ہی علم پر استعداد نہیں ہو سکتی. تو اصلاح بغیر بطریق اولا نہیں ہو سکتی. اصلاح بھی پھر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی. جو ایک طریقہ ہے اصلاح کا، ایک اولا طریق، بطریق اولا، جو صحیح طرح سلیق کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، وہ اس طرح کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز تقلیل کلام، یعنی کم کلام کرنا، جو کہ گویا عدم کلام کے درجے میں ہے، بالکل بات نہ کرنے کے درجے میں ہے. تقلیل کلام یعنی قلت کلام ہو، کم کلام ہو. دوسری چیز تقلیل منام، یعنی کم سونا، یعنی کم سونا. تیسری چیز تقلیل طعام، یعنی کم کھانا. طعام، تقلیل طعام، تقلیل کہتے ہیں کمی کو، طعام کھانے کو، یعنی تقلیل طعام، کم کھانا. اور چوتھی چیز تقلیل الاختلاط، یعنی میل جلنے سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا. میل جلنا، میل یعنی ملنا جلنے سے اپنے آپ کو کم کرنا. یہ تمام 4 چیزیں ہیں جس کے بغیر بدو اس کو اپنائے ہوئے سلوک طے نہیں ہو سکتا. یہ حضرت والا مجدد ملت، حکیم الامت، نور اللہ مرکزو کے الفاظ ہیں. میرا حضرت والا کہہ رہے ہیں یہ مجدد ملت، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے الفاظ ہیں. کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ 4 چیزیں ہیں. جب تک یہ نہیں ہوں گی سلوک طے نہیں ہو سکتا. جب تک یہ 4 چیزیں بندے کے اندر موجود، اس پر عمل نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا راستہ طے نہیں ہو سکتا. یعنی مجاہدہ نہیں ہو سکتا، قلب مزین نہیں ہو سکتا، قلب کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، قلب سیکل نہیں ہو سکتا، قلب پاک نہیں ہو سکتا بغیر ان 4 چیزوں کے. اب اس کی تفصیل لکھی ہے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ نے. 4 چیزوں میں تفصیل. اب آخری زمانے میں حضرت حاجی صاحب تھے، ان 4 چیزوں میں تفصیل ہو گئی. تفصیل کیا ہو گئی؟ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تقلیل الکلام تو ہمیشہ باقی ہے. تقلیل الکلام تو ہمیشہ باقی ہے. اور تقلیل الاختلاط مع انام، یعنی کم ملنا، یہ بھی ہمیشہ باقی ہے. تقلیل کلام اور تقلیل الاختلاط، یہ تو ملنا اور کم بات کرنا اور کم ملنا، یہ تو ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ باقی ہے. وہ گویا کم بولنا نہ بولنے کے برابر ہے. کم بولنا نہ بولنے کے برابر ہے. چونکہ جب ضرورت واقعی کلام کی پیش آوے، اگر کلام نہ کروں گا تو ضرر ہوگا، سب کا حرج ہوگا، تو یہ ضروری ہو گیا. یہ کلام ہوا گویا نہ بولنے کے برابر ہے. یعنی ایسا بولو کہ کسی کا حرج نہ ہو، تو یہ نہ بولنے کے برابر ہی ہے. سمجھ میں، یہ تقلیل کلام ہی ہے کہ اگر نہیں بولیں گے تو کسی کا ضرر ہو جائے گا، یعنی نقصان ہو جائے گا، تو وہاں بولنے کی اجازت ہے. یہ بولنے کے برابر ہے. ایسے ہی کم ملنا، جب ضرورت کسی سے ہو، اگر نہ ملیں گے تو ضرر ہوگا، حرج ہوگا، تو یہ ملنا شرعاً ضروری ہوگا. یعنی کم ملنے میں یہ ہے کہ کسی سے نہ ملے تو حرج ہوگا، ضرر ہوگا، تو یہ ملنا بھی جو ہے مطلب نہ ملنے کے برابر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
یہ دونوں چیزیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں. اب دو چیزیں رہ گئیں، کم کھانا کم سونا. اب دو چیزیں رہ گئیں، کم کھانا کم سونا. حضرت والا نے تعلیم فرما دیا، ارے بھائی انحطاط کا زمانہ ہے، یعنی کمی کا زمانہ ہے، گھٹاؤ کا زمانہ ہے، انحطاط کا زمانہ ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے نا، یہ کمی کا زمانہ ہے، گھٹاؤ کا زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، خوف کا زمانہ ہے. اعصاب کمزور ہیں اس میں، جسمانی قوت کمزور ہے، یعنی جسم قوہ نہیں ہے، اعصاب کمزور ہیں. یہ زمانہ وہ ہے، یعنی آگے بات، جسم قوہ و اعصاب، اعضا و اعصاب دل و دماغ کمزور ہو گئے ہیں. جسم و قوہ، اعضا و اعصاب دل و دماغ کمزور ہو گئے ہیں. اس لیے کم کھانا کم سونے میں اس وقت تفصیل ہے. اس لیے کم کھانے اور کم سونے میں اس وقت تفصیل ہے. کیا فرمایا؟ اس وقت جو کم کھانا ہے وہ اس درجے کا ہے کہ پیٹ بھر کے تو ہو، جی بھر کے نہ ہو. میرے حضرت والا رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، اعصاب اور اعضا، دل دماغ بھی کمزور ہو گیا ہے، جسم جو ہے قوہ وہ بھی کمزور ہو گئے ہیں. تو اس وقت جو کم کھانا کیا ہے؟ پیٹ بھر کے کھاؤ، خوب پیٹ بھر کے کھاؤ. یعنی 4 روٹیاں تو 4 روٹی کھاؤ، لیکن 5 روٹی مت کھاؤ، جی بھر کے مت کھاؤ. یعنی آپ کی خوراک 4 روٹی کی ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال دے رہا ہوں میں حضرت والا رحمۃ اللہ کی برکت سے. آپ کھاتے ہیں اپنی یہاں دال یا سبزی، اتفاق سے آپ کے یہاں آ گئی کوئی بٹیر آ گئی یا مرغا آ گیا، تو آپ کی خوراک کتنی ہے؟ 4 روٹی. تو آپ نے سوچا 5 یا 6 کھا لوں گا. وہ کیا ہو گیا؟ جی بھر کے ہو گیا. اس کو منع کیا ہے. آپ حد سے زیادہ بڑھ گئے. آپ کے یہاں تو دال اور سبزی میں آپ 4 روٹی کھاتے تھے، اب مرغن غذا آ گئی تو آپ کہہ رہے ہیں 6 کھا لوں، 5 کھا لوں. اس کو منع کیا ہے. یعنی پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہیں. سمجھ بھائی، پیٹ بھرنے میں اور جی بھرنے میں کیا ہے؟ ایک صاحب ایسے تھے، کھانا کھا چکے تھے، پیٹ بھرا ہوا تھا پورا. پھر کہیں دعوت آ گئی تو کہنا چلو وہاں بھی چلتے. وہاں جا کے کھانا کھا لیا اور کھا لیا. پھر بعد میں پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کی صحت گر گئی ان کی. بہت زیادہ چلنا بھی کمزور ہو گیا، چلا بھی نہیں آتا. کیوں؟ زیادہ کھانے سے آدمی بیمار پڑتا ہے، کم کھانے سے صحت مند رہتا ہے. سمجھ بھائی، صحابہ بڑے بھوکے رہتے تھے لیکن تندرست تھے. زیادہ کھانے سے ہی بیمار پڑتا ہے، پتہ چلا اس کو ہی. پھر جو ہے اسپتال میں لے جاتے ہیں، دوائیاں چلتی ہیں اس کی، زیادہ کھانے والے آدمی. دیکھا، پیٹ بھرا ہوا تھا. جب دعوت آئی انہوں نے دیکھا دعوت میں کیا مرغا مچھلی، تو چلے گئے، خوب پیٹ بھر کے گیا. آج ان کی نوبت یہ ہے کہ ان کو ایک آدمی لے کے چلتا ہے اور ان کا وہ صحت گر چکی ہے. زیادہ کھانے والے کے حال یہ ہوتا ہے. اس وقت جو کم کھانا وہ اس درجے کا ہے کہ پیٹ بھر کے تو ہو، جی بھر کے نہ ہو. کیسا چھوٹا سا جملہ فرمایا ہے. دیکھو، متقدمین کے حرص مت کرنا، یعنی پیچھے کے جو سلف صالحین کے بزرگ ہیں ان کی حرص مت کرنا بھائی صاحب. تبلیغ دین میں مت دیکھیے گا. یہ تبلیغ دین میں کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کی، اس میں یہ چیپٹر مت دیکھنا، کم کھانا کم سونے کا. اس میں انہوں نے اس زمانے میں لکھی ہے 600 سال پرانی بات کہ کم کھاؤ کم سو. اس وقت جسم قوت تھی، اعصاب اور اعضاء طاقتور تھے، دل دماغ طاقتور تھا. اس وقت یہ کتاب چھاپی تھی انہوں نے تبلیغ دین، امام غزالی رحمۃ اللہ نے. تو کہا وہ کتاب میں یہ چیپٹر مت دیکھ لینا. تو اس زمانے سے حالات بدل گئے، جسم بدل گئے، دل دماغ کمزور ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کتاب جب بھی پڑھو دیکھ کے پڑھو. پھر اس میں جو چیپٹر ہے پوچھ لو حضرت سے کیا لکھا ہوا ہے، اس میں عمل کریں نہیں کریں. اسی وجہ سے جب تبلیغ دین کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ باپ قلت طعام پر مت عمل کرنا. یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا تبلیغ دین کا مطالعہ ہو. میرے حضرت والا بھی کہتا ہے تبلیغ دین کا مطالعہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی لکھی گئی ہے، اردو میں ہے. سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں تقلیل کلام کو چھوڑ دینا، تقلیل طعام کو چھوڑ دینا. اس کو چیپٹر کو مت دیکھنا. شریعت و تصوف و تبلیغ دین لائق مطالعہ کتابیں ہیں. شریعت و تصوف و تبلیغ دین لائق مطالعہ کتابیں ہیں. تبلیغ دین کا مطالعہ بہت ضروری ہے، خاص کر جو پڑھے لکھے ہیں حضرات، علماء کرام کے طبقے کو بھی. کیا فرما رہے ہیں؟ علماء کرام کو بھی ضروری ہے تبلیغ دین کا مطالعہ. سمجھ میں آئی؟ علماء کرام کو بھی مطالعہ ضروری ہے. کون فرما رہا ہے؟ میرے حضرت والا، کیونکہ خود عالم ہے. اور ہم عالم ہو کے بھی کتابیں نہیں پڑھتے. توبہ، عالم ہو کے ہم کتابیں نہیں پڑھتے. وہ کام دین کا کر رہے ہیں. اب دین کا کام کرنا ہے، شوق پیدا ہوا، اشتیاق ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو دے جو آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے. پہلے مطالعے کے ساتھ دین کا کام ہونا چاہیے. یعنی جس کام کی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی مہارت بھی حاصل ہونی چاہیے. سمجھ میں آئی؟ اس کی علم بھی ہونا چاہیے. بغیر علم کے آپ کوئی کام کرو گے، بلکہ خود نہیں پتا دوسرے کو تم راہ دکھا رہے ہو. جو خود کو راہ نہیں پتا آپ دوسرے کو راہ دکھانے چلے ہو. توبہ. مولانا عبد الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صدر مدرس مظاہر العلوم سہارنپور کے چھوٹے موٹے آدمی تھے کیا، جب انہوں نے رجوع کیا اصلاح کی طرف تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تبلیغ دین کا مطالعہ کیجیے. اور یہ کتاب اردو میں ہے جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب اربعین کا ترجمہ ہے. یوں نہیں لکھا کہ حیال علوم کا مطالعہ کیجیے. آج کل جب کہا جاتا ہے تو کیا
کہتا ہے کہ خیال ان کا مطالعہ کر لوں گا. ارے پہلے شریعت اور تصوف اور طولی دین کا مطالعہ کر لو انتباہ اور احتساب کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے. اور فرمایا کم کھانے میں متقدمین کی حرص مت کرنا. وہ تو بڑے قوی جسم والے تھے. اس وقت آدمی کچھ رہ گئے، چھوٹے سے چھوٹے رہ گئے ہیں. اس وقت آدمی کچھ چھوٹے سے چھوٹے رہ گئے ہیں. قد بھی چھوٹا رہ گیا. پہلے تو 7-7 8-8 فٹ کے ہوتے تھے. جسم قوا ہوتے تھے. اعضاء اور اعصاب بڑے قوی ہوتے تھے. اس زمانے کے بڑے قداور ہوتے تھے. اور ممکن ہے اس زمانے کے پھل بھی بادام میوہ بھی بڑا موٹا ہوتا ہوگا. صحیح بات ہے. وہ کندھاری انار کہاں سے آتا ہے؟ افغانستان سے. اور جو ہے وہاں سے ایک آتا ہے شردہ، جو یہاں کا خربوزے ہوتا ہے نا، وہاں کا بھی خربوزہ شردہ کہلاتا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے، 5-5 10 کلو کا ایک ہوتا ہے. ایسے انار وہاں کا دیکھا ہے کندھاری، 2-2 کلو کا ایک انار ہوتا ہے. سمجھ بھائی. تو جیسا ملک ویسا آدمی ملے گا آپ کو. ایسے رشیا میں، افغانستان میں لمبے چھوڑے جو آدمی ملیں گے. میں نے دیکھا کتابوں میں لکھا ہے قدیم زمانے کے مرغ گدھے کے برابر ہوتے تھے. بتایا کیا فرما رہا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. میں نے دیکھا کتابوں میں لکھا ہے قدیم زمانے میں، پہلے زمانے میں مرغے بھی گدھے کے برابر ہوتے تھے. تو قد کیسے ہوتے تھے؟ نیز فرمایا کہ صوفیہ متقدمین اصحاب تزکیہ کا جب کھانے کا وقت ہوتا تو بادام میں سے تھوڑا سا توڑ لیا. سحری کا جب وقت آیا ذرا سا کھا لیا. روزہ رکھ لیا. اور افطار کے وقت اسی بادام سے کچھ جو تھا بچا ہوا وہ بھی کھا لیا. یعنی اسی بادام سے افطار کر لیا، اسی بادام سے سحری کر لی. اور یہاں آج افطار میں پورا دسترخوان وسیع ہوتا ہے. کھائے چلے آ رہا ہے. توبہ. اور پھر اس کے بعد سحری میں کھا رہا ہے. پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک پی رہا ہے کہ ہضم ہو جائے. پھر اس کے بعد دوائی لا رہا ہے. تو ہمارا کھانے کا حال یہ ہے. اس کے بعد بیمار ہم پڑے ہوئے ہیں. اب قد ایسا ہے تو بادام بھی ایسا ہی ہے. آج کل تو ایک بادام پر رہے گا کوئی؟ مشکل ہے. آج کل جب افطار کرنے بیٹھے تو بھرپور اور طرح طرح کی چیزیں کھاوے گا. یہ تو بات ہوئی ہے. قلت طعام و قلت منام کی تفصیل. حضرت والا رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی متقدمین کی حرص مت کرنا. پیٹ بھر کر کھاؤ. اب تو کھا کر بھی مر رہے ہیں. اب لوگ کھا کے مر رہے ہیں. جی بھر کر مت کھاؤ. جب پیٹ بڑھ چلا کہ شاید ابھی ایک آدھ لقمہ اور کھاوے، اس وقت ہٹ جاؤ. پیٹ بھر کر کھانے سے کیا مرد آوے گا؟ مرد تو آوے گا. نبی کو بھی آیا. اس کے معنی یہ نہیں کہ کھانے سے وہ مرد آیا، مگر وہ اس طرح نہیں کھاتے کہ رات دن ڈاکٹروں کی ضرورت پڑ جائے. یعنی کھائے چلے آ رہا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. ان کو طبیب صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اور کس طرح کھاتے ہیں؟ حضرت والا رحمۃ اللہ نے سنایا جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا تو پیٹ بھر چلا، میں کیوں کھاؤں، چھوڑ دیتے ہیں. نہ کہ یہ بالو شاہی ہے، یہ سون حلوہ ہے رکھا ہوا ہے، یہ گاجر کا رکھا ہوا ہے حلوہ. پیٹ تو بھر چلا، ابھی اسے بھی کھا رہا ہوں. اب تو یہ جی بھر رہا ہے. یا تو یہ مثلاً فرمایا، یعنی بتایا نا ایک صاحب کا پیٹ بھروا پھر پہنچ گئے کھانے پہ مرغا مسلم. تو ہے نا پیٹ بھر گیا، پھر کہہ رہا ہے وہ بھی کھا لوں، حلوہ بھی کھا لوں، بالو شاہی بھی کھا لوں، رس ملائی بھی کھا لوں. کھائے چلے آ رہا. پھر ڈاکٹر کے جا رہا ہے دوائی لینے کہ طبیعت بھی ہو گئی، بدہضمی ہو گئی، فوڈ پوائزن ہو گیا. توبہ. کھانے سے مرا آدمی، بغیر کھائے نہیں مرا. دوسری چیز کم سونا. اب آ گئی بات کم سونے میں. اس کے استعداد ہی نہیں. فرمایا کہ بھائی دیکھو دن رات میں 6 گھنٹے سونا کی سردی میں 6-7 گھنٹے رات بھر بڑی لمبی ہوتی ہے. رات میں پورے ہو جائیں گے، گرمی میں نہیں ہوں گے. اور خاص کر سالکین کو اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ رات کو تہجد پڑتا ہے، اس کے بعد ذکر میں مشغول ہوتا ہے. حسب صحت کا لحاظ شریعت جاڑوں میں اس طرح ہو گیا، اور گرمی میں دوپہر کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے. اگر گرمی میں رات میں 6-7 گھنٹے پورے نہ ہوں تو اس طرح کرے اتفاقاً اس کے خلاف ہو جاوے. وہ خلاف عادت نہیں. مثلاً کہیں سفر میں گیا، جیسا کہ ایکن نے ایک بات عرض کی تھی. ایک نے لکھا کہ معمولات پر میرا دعام ہے گاہے ناگا. تو ایکن نے جواب لکھا یہ ناگا نہیں ہے بلکہ دعام ہے، جو کہ تصوف کے خلاف نہیں. ایسے ہی اتفاقاً 6-7 گھنٹے سے کم سونا یہ عادت نہیں ہے اور نہ مضر ہے. اتفاقاً 6-7 گھنٹے سے کم سونا یہ عادت نہیں ہے، یہ نہ مضر ہے. اگر عادت ہوتی تو مضر تمام اعضاء پر، دماغ پر، اعصاب میں کسل پیدا ہو جائے گا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کھانے کے متعلق کہ پیٹ بھر کر کھانا، جی بھر کر مت کھانا. اور سونے کے متعلق 6-7 گھنٹے، اس سے کم عادت نہیں ہونی چاہیے. یہ استعداد سلوک طے کرنے کے لیے، تہذیب اخلاق کے لیے ہے. یہ چاروں چیزیں سلوک طے کرنے کے لیے ہیں. لیکن ان میں سے جو پہلی ہے اختلاط، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. ایوس سالکون، یہ سنو سالکو، اختلاط کیا چیز ہے اس کی حقیقت بیان کر دی. اور اختلاط کا واقعہ بھی کالے خاکہ اور طلبہ کا بھی کر لکھتا ہے. عدم اختلاط اگر واقعی استعداد طلب علم مطلوب ہے، جب وہ نہیں سمجھتے پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے. معلوم ہو گیا اختلاط اور اجتماع میں فرق. ایک حجرے میں آپ 8-10 ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، گھر چھوڑا ہے، قدم اٹھایا ہے علم کی محبت کے لیے یا لڑکوں کی محبت کے لیے. علم کے لیے اختلاط یا لڑکوں کے لیے اختلاط. طلباء کا اختلاط کیسا؟
ताल्लुक़ कैसा, उठना बैठना कैसा, उधर जाना इधर आना ये कैसा, टहलने जाओ तो तन्हा जाओ, ख्याल शरीफ में बात आई। अब आ गई बात ख़त्म। अब मैं समझाता हूँ। असल जब सालिक शुरू में इब्तिदा में मुब्तदी होता है, मुब्तदी यानी इब्तिदा में कदम रखता है सलूक में, तो ये तमाम चीज़ों से गुजरता है, मुजाहिदा करता है, रियाज़त करता है, ज़िक्र करता है, नवाफिल पढ़ता है पाबंदी के साथ, दुआम के साथ। जितना जिक्र कर रहा है उतना डेली करता है, नागा नहीं करता। कुरान की पाक की तिलावत जितनी करता है उसकी इस्तात के मुताबिक करता है, नवाफिल भी पढ़ता है, और उतना सोता है जितनी उसको नींद आ रही है। ये नहीं कि जान का नींद को उड़ाए, क्योंकि वो उसके लिए मुज़िर हो जाएगा। हाँ, जब उसका मुकाम ऊँचा होता जाता है, यानी अरफा होता जाता है, रूहानियत बढ़ती जाती है, यानी सलूक तय करते करते कई साल हो जाते हैं, यानी उसका तज़किया धीरे धीरे अल्लाह ताला कर रहे हैं, कल एकदम पाक नहीं हो जाता, और नहीं उसको टाइम लगता है। इस्लाम में यानी अखलाक रज़ाई निकालते निकालते टाइम लगता है, उसका मुजाहिदा करना पड़ता है ना, नफ्स को मानना पड़ता है, कसर नफ्सी करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे है ना उसकी एक पोजीशन ये आती है कि फिर उसको अल्लाह तबारक ताला उसकी कम खाने में कम सोने में बरकत अता फरमाते हैं। उसके आसाब कमज़ोर नहीं होते, यानी कसल पैदा नहीं होता दिमाग में, पता चला सनक पैदा हो गई और सनकी हो गया, नहीं, बल्कि उसकी रूहानियत से कम सोने में उसकी बरकत हो जाती है। शुरू में अगर कम सोएगा तो एक जुनून पैदा हो जाएगा उसके दिमाग में, क्योंकि अभी रूहानियत उसे हासिल नहीं हुई। वो सोच रहा है कि रात भर जाग के बात करूँ, क्या हो जाएगा, जुनून पैदा हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। तो इसलिए जब किसी शेख के पास जाएगा ना सही, तो उसकी रहनुमाई अल्लाह ताला उस शेख की बरकत से करेंगे, तो उसको उसकी इस्तिदाद के मुताबिक उसको उसकी तरबियत करते चले जाएंगे शेख की बरकत से, अल्लाह ताला शेख का फैज़ मिलता रहेगा। और जब किसी मकाम को पहुँच जाएगा तो 2-3 घंटे में भी पूरी नींद हो जाएगी, और 6 घंटे भी सो जाए, 7 घंटे भी सो जाए, कि अल्लाह की इस्तिदाद के मुताबिक जब चाहे सो जाए, सुलाएँ उसको, जब चाहे जगाएँ, उससे जो काम लेना होता है किसी का। समझ भाई, मैं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह जो हज़रत मज़ाहिल उम्म के नाज़िम रह चुके हैं, हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे मुसली रह चुके हैं। एक डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर उनके पास बैठा हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा हज़रत नींद आ गई थी आज? तो हज़रत वाला रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं मुफ्ती साहब, हाँ खड़े खड़े सो लिया था, थोड़ा सुकून मिल गया। क्या फरमा रहे हैं, खड़े खड़े सो लिया था, सुकून मिल गया मुझे। बात कह दी, मतलब बाद में मैं मौलाना जमालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी है, उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि जब किसी को विलायत ख़ास मिल जाती है, बहुत ऊंची विलायत मिल जाती है, तो ऐसी विलायत वो ऐसी है मसल जैसे हिरन को, एक किसी हिरन को कस्तूरी पैदा हो गई हिरन के अंदर पेट में, उसमें तो खुशबू आ रही है हिरन को अपने पेट में से, तो वो हिरन भी सोता नहीं है, वो सोचता अगर मैं सो गया तो मेरी कोई ये जो मेरे में खुशबू आ रही है इसे कोई चुरा लेगा। ऐसी वली का होता है, जितनी कमाल को विलायत पहुँची हुई होती है, आला विलायत, जो दुनिया में रोए ज़मीन पर सबसे ऊँची विलायत है, यानी टॉप की विलायत खुतबुल अख्ताब। तो फिर वो मुझे लगता है शायद खड़े खड़े सो लेते होंगे वो। हाँ, तभी उन्होंने कहा खड़े खड़े मुझे सो गया था, खड़े खड़े सो गया था, या तो मुझे सुनाने के लिए कह होंगे वो, इसको सुना दूँ मैं, खड़े खड़े सो गया था मैं, यानी खड़े खड़े में उनकी अल्लाह ताला ने नींद पूरी कर दी, खड़े खड़े में झपकी आई होगी बस, और उससे उनकी नींद पूरी कर दी अल्लाह ताला ने। क्योंकि ये कौन है पता है, ये नायबन रसूल हैं, और ये बिलवास्ता हुजूर की फैज़ लिए हुए हैं, तो इसलिए हुजूर पूरी रात जागते थे, सिर्फ इशाक के वक्त थोड़ा लेट के कमर सीधी कर लिया करते थे, सोते नहीं थे, पूरी रात जाग के कुरान पाक की तिलावत करना है, और थोड़ा इशाक के वक्त थोड़ा सा लेट के आराम कर लिया करते, नींद पूरी रहती। तो ये इन्हें रूहानियत कहाँ से मिली हुई है, बिलवास्ता हुजूर से, यानी पूरी ऊंची विलायत पर होंगे। तो तस्सीब जब भी कहा खड़े खड़े सो लिया था। मेरे हज़रत वाला अलीगढ़ वाले रहमतुल्लाह अलैह आते थे, वो भी बहुत कम सोते थे, मैं देखता था, पढ़ रहे हैं या बैठ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं, सोते ही बहुत कम देखता था कि लेटे में सो रहा है। और मेरे हज़रत वाला जलालाबाद वाले, उनकी मवाइज़ में लिखा है कि वो भी फरमा रहे थे मैं बहुत कम सोता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ, मुझे फ़िक्र है बस, ये कहा मैं कम सोता हूँ। समझ भाई, जितनी ऊंची विलायत होगी बंदा उतना कम सोएगा, अल्लाह ने उससे काम लेना होता है, अल्लाह तबारक तआला ने उन बंदों से। ये सलफ़ स्वालीन के मामूल रहा है, और सलफ़ स्वालीन का ये एक अमल है, समझ भाई, रूहानियत का। और बड़े बड़े रुए ज़मीन पे ऐसे बुजुर्ग हमेशा रहे हैं जब तक दुनिया आबाद रहेगी। तो तमाम चीज़ें बता दी, सुलूक का असल क्या चीज़ है, सुलूक नाम किसका है, अल्लाह का रास्ता किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ये ज़हन नशी करे और हमें इस बात पर कमर बस्ता होकर अमल सवाले की तौफीक आसानी से नवाजे, और तमाम सामीन हज़रात की बाबरकत से आपके तुफ़ल सदक़े में अल्लाह ताला मुझे भी अमल खैर की तौफीक आसानी से नवाजे। तमाम गैरों को अल्लाह ताला हिदायत कामला और मुस्तफ़ीज़ बातौहीद से मुत्तसिफ़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।